بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ تحفۃ النحو کا ایک لیسن ہے حال اور ذوالحال کسے کہتے ہیں وہ جانیں گے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے اور ہم نے علم حاصل کیا ہے کہ منصوبات کیا کیا ہیں، یعنی کن کن چیزوں پر کس کس حالت میں نصب آتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی اسم مفعول بن کر آیا ہے تو اس کو نصب آئے گا۔ اسی طرح اور ہم نے جو علم حاصل کیا ہے اس میں ہے انا کا اسم کو بھی نصب آتا ہے، یعنی وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح الا کے بعد والا جو حرف آئے گا، الا حرف استثناء کے بعد والا جو مستثنیٰ ہوگا وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ اور کانا کے بارے میں ہم نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا۔ افعال ناقصہ کانا، سارا، ذلہ، باتا، تو کانا اور اس کی بہنوں کی خبر، یعنی کانا کا اسم کو تو پیش آئے گا لیکن کانا کی خبر کو زبر آئے گا۔ اسی طرح ہم نے مفعول کی اقسام پڑھے تھے، 5 قسمیں ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے 3 کو ہم نے دیکھا ہے کہ 3 کے بارے میں ہم نے جانا ہے: مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول بہ، مفعول مطلق۔ یہ ہم نے دیکھا ہے نا، تو الحمدللہ اس کے مفعول کو بھی اس پر بھی زبر آتا ہے۔ اور ایک آج ہم جانیں گے کہ ایک لیسن ہے تحفۃ النحو کا حال۔ تو جب کوئی اسم حال بن کر آتا ہے تو وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ دیکھیے، حال کہتے ہیں کوئی بھی چیز کی کیفیت کو۔ انسان اچھا ہے، برا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، کالا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، بد ہے، یا زمین کوئی چیز ہے، کتاب نہیں ہے، پرانی ہے، پھٹی ہوئی ہے، اس کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے، اس کی جو حالت بتائی جاتی ہے۔ ایک لڑکا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حال۔ اور جس بندے کا حال بیان کیا جائے یا جس چیز کا حال بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں ذوالحال، اور اس کی جو کیفیت بتائی جاتی ہے وہ حال۔ بہت آسان ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ سورہ نصر تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہی ہوگا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، تو یہاں پر دیکھیے یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون وہ داخل ہوتے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں۔ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ افواجا، فوج در فوج، یعنی بڑے بڑے گروہ میں وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر جو افواجا ہے اس کو کہتے ہیں حال، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ جو لوگ داخل ہونے والے ہیں دین میں، ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، کس طرح وہ اس میں داخل ہوں گے، دین میں کس طرح داخل ہوں گے۔ گروہ بنا کر، بڑے بڑے گروہ، بڑے بڑے جماعت بندی بنا کر وہ لوگ دین میں داخل ہوں گے، تو اس طرح ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں حال۔ اب یہاں پر اور ایک مثال ہے، خلق الانسان ضعیفا، خلق فعل مجہول، الانسان اس کا نائب الفاعل، ضعیفا خلق پیدا کیا گیا، انسان پیدا کیا گیا، کیسا پیدا کیا گیا؟ ضعیفا کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اب خلق فعل مجہول ہے، الانسان اس کا نائب الفاعل ہے، ضعیفہ کہلاتا ہے، ہم کو دکھ رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، لیکن نہیں، یہاں پر انسان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، انسان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ انسان کیسا ہے، ضعیف ہے۔ یہ کچھ سرسری مطالعہ میں نے کیا ہے، آئیے اب کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کتاب میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے حال کو۔ تو تحفۃ النحو کا لیسن نمبر 16 ہے یہ۔ حال کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حال کسے کہتے ہیں۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے۔ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول کسی کی بھی حالت بیان کرے، اس کو کہتے ہیں حال۔ جیسے قرأ
ज़ैदुन जालिसन, ज़ैदुन, देखिए क़रअ तो फ़िअल माज़ी हो गया, ज़ैदुन फ़ाइल हो गया, जालिसन, अब इसका तर्जुमा देखिए, क़रअ पढ़ा, ज़ैदुन ज़ैद ने पढ़ा, जालिसन इस हाल में कि वो बैठा हुआ था, यानी कि बैठकर उसने कुछ पढ़ा। ठीक है, अब देखिए बैठना यहाँ पर ज़ैद की हालत बताई जा रही है। अगर हम आम मफ़ूल लेंगे तो ये मफ़ूल कैसे बनेगा? मफ़ूल किसे कहते हैं? जिस पर किसी काम का असर हो। तो बैठना तो किसी काम के इसके ऊपर कोई चीज़ का असर नहीं हो रहा, बल्कि ये कैफियत बताई जा रही है, एक बंदे की हालत बताई जा रही है। तो इसको कहते हैं हाल। ये नसबी हालत में होगा और ज़्यादातर ये आपको दो ज़बर के साथ ही आएगा। ये हाल जो होगा वो दो ज़बर के साथ आएगा। पहचानने के लिए आपको यहाँ पर दो ज़बर, ज़्यादातर आपको दो ज़बर के साथ दिखाई देंगे। हालत नसब में हालत आपको या नून के साथ भी आएगा, वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल तो या तो वो फ़ाइल की भी हालत हो सकती है या फिर वो मफ़ऊल की भी हालत बताई जा सकती है। तो हाल जो होगा वो फ़ाइल को बताने वाला होगा या फिर मफ़ऊल की हालत बताने वाला होगा, कोई भी होगा, लेकिन वो हाल कहलाएगा। उसके बाद अगली मिसाल है, ज़रबल उस्ताज़ु तिलमीज़ा मशदूदन। ज़रबा फ़िअल माज़ी, अल उस्ताज़ु फ़ाइल, उस्ताज़ ने मारा, किसको मारा? अत्तिलमीज़ा, शागिर्द को मारा। अब देखिए यहाँ पर ज़रबा फ़िअल, अल उस्ताज़ु फ़ाइल, अत्तिलमीज़ा मफ़ऊल हो गया। तिलमीज़ा यहाँ पर मफ़ऊल है, लेकिन अब यहाँ पर मशदूदन बोलकर जो आया है, मशदूदन बंधा हुआ, किस तरह मारा? उसको बांधा हुआ था। वो जो उस्ताज़ जो तिलमीज़ था, वो तिलमीज़ कैसा था? बांधा हुआ था। तो यहाँ पर तिलमीज़ा की हालत बताई गई है। तिलमीज़ कैसा है? बांधा हुआ है, यानी उसको बांध दिया उस्ताज़ ने, उसके बाद उसको मारा। तो तिलमीज़ा यहाँ पर मफ़ऊल है, मशदूदन यहाँ पर उसका हाल बताया गया है। तो इस तरह आप पहचानेंगे हाल कैसा होता है, मफ़ऊल से थोड़ा सा अलग होता है, तो इसको हाल कहते हैं। अब हाल के बारे में जो भी यहाँ पर इसमें तोहफ़त और नहू में बताया गया है, ये है कि हाल कभी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत को बयान करता है। जैसे लक़ीतु सदीक़ राकिबैनी, लक़ीतु मैं मुलाकात किया, अस्सदीक़ा किससे? दोस्त से, राकिबैनी इस हाल में कि वो और मैं दोनों सवार थे। इस हाल में कि राकिबैनी दोनों, बैनी तस्निया का सेगा है, देखिए राकिबैनी, बीना नहीं है, बैनी, रजुलैनी दो आदमी, राकिबैनी दोनों सवार थे। तो यहाँ पर अब लक़ीतु फ़िअल माज़ी मैं मिला, अस्सदीक़ा मफ़ऊल, लक़िया फ़ेल, इसमें अना जो ज़मीर है, लक़ीतु में जो अना ज़मीर है वो फ़ाइल, अस्सदीक़ा मफ़ऊल। तो यहाँ पर राकिबैनी जो आया है ये हाल है, ये हाल है। यहाँ पर फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों का हाल बयान किया जा रहा है। ऊपर की मिसाल में हमने मफ़ऊल का देखा और एक फ़ाइल का भी देखा, मफ़ऊल का भी देखा। अब यहाँ पर फ़ाइल और मफ़ऊल, फ़ेल नहीं, फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत बयान की जा रही है, दोनों का हाल बयान किया जा रहा है। तो राकिबैनी यहाँ पर हाल कहलाएगा और ये हालत नसबी में होगा। इस तरह आपको पहचानना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अक्सर ज़ुल हाल मारिफा होता है और हाल नकीरा होता है। जी, यानी कि जिसकी हालत बताई गई है ज़ुल हाल वो मारिफा होता है और जो हाल है वो नकीरा होता है, यानी अक्सर, ज़्यादातर, यानी कि उसके ऊपर दो ज़बर तनवीन आती है। थर्ड पॉइंट, हाल कभी मुफरद होता है, जैसा कि ऊपर की मिसालों से वाज़ेह है।
اور کبھی حال جملے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پورا کبھی سینٹنس بھی جملہ حال بن کر آتا ہے یا پھر کبھی صرف ایک تنہا مفرد بن کر آتا ہے حال، جیسا اوپر یہاں پر بتایا گیا تھا قرأ زید جالسن، تو جالسن یہاں پر مفرد بن کر آیا ہے، صرف فاعل کی حال بتائی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو قرأ زید، اب یہاں پر کبھی جملہ بن کر آتا ہے بول کر جو ہے نا، قرأ زید یجلسو، اب دیکھیے قرأ وہ پڑھا، زید زید یعنی کہ زید پڑھا، یجلسو اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اب اس کو اس طرح لیں گے قرأ زید وہو جالسن، ٹھیک ہے، وہو جالسن، تو یجلسو قرأ زید یجلسو، تو یجلسو میں یہ حال بن رہا ہے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ قرأ زید وہو جالسن، اب یہاں پر وہو واو اور ہوا ضمیر دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پہلی مثال میں جملے فعلیہ حال ہے، یعنی کہ یہ پورا جملہ یجلسو جو بعد میں آیا ہے یہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ، قرأ فعل، پھر بعد میں بھی یہ فعل مضارع آیا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، تو یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے۔ اور دوسری مثال میں جملے اسمیہ حال ہے، یعنی کہ زید وہو جالسن، تو زید وہو جالسن یہ حال بن رہا ہے۔ الحمدللہ بہت آسان، بس اتنا ہی ہے حال کو پہچاننے کا۔ دیکھیے حال کی یہاں پر ترکیب بھی دی گئی ہے، آدا زیدن، آدا یعنی کہ لوٹا، فعل ماضی، کون لوٹا؟ زیدن، زید لوٹا، آدا فعل ماضی، زید ذوالحال، واو حرف عطف، یہاں پر میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں، ہوا ضمیر، مریضن، ٹھیک ہے، یہ مبتدا اور خبر ہو گیا۔ لیکن اب جب ہم حال ذوالحال پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر واو اب آپ حرف عطف نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے واو حالیہ ہے، یہ واو حالیہ ہے جس کی حالت بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ زید وہ ذوالحال کہلائے گا۔ ہوا کے بعد واو حرف عطف کے بعد اس طرح اگر واو ہوا ضمیر آئے گی تو وہ کہلائے گا حال، یہ کہلائے گا حال، ٹھیک ہے۔ آدا فعل ماضی، زیدن ذوالحال، واو حالیہ، ہوا ضمیر ہے لیکن یہ ہوا یہ پورا حال بن رہا ہے، وہو مریضن، یہ اس کی خبر ہو گئی، یعنی کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ حالیہ بنا۔ تو الحمدللہ یہ تھا آپ کا حال اور ذوالحال کے بارے میں کہ کس طرح حال کو پہچانیں گے۔ حال یعنی کہ کسی بھی فاعل یا مفعول کا حال بتانا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ الحمدللہ۔